إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهره ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات سے پہلی درخواست ہے کہ خلا کو پر کر لیں. چلے بہرحال تھوڑا مل کے بیٹھتے ہیں. پروگرام تو کافی سارا الحمدللہ ہو گیا اور ہمارے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبدالغفور عارفی صاحب زیر مجموع نے بیان بھی فرما دیا. بچے کی دستار بندی بھی ہو گئی ہے. بس اب تھوڑے سے وقت میں جتنا آپ چاہیں گے میں کچھ بات کر کے ان بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا یہاں کے آپ ہی کے بچے حافظ افنان کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اللہ نے اس بچے کو اس مسجد میں یا اس مسجد کا پہلا حافظ بنا دیا. نہ کہیں سبحان اللہ کی ثواب نہ ملتا ہے. اور پھر اس بچے کے والد صاحب کو اس کی والدہ کو اس کے خاندان کے برادری کے لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. اور اپنے عزیز آپ کی اس مسجد کے امام اور خطیب اور ماشاءاللہ یہاں حافظ پہلے حافظ بننے والے حافظ افنان کے استاد مولانا محمد عرفان صاحب سلمہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی آپ سے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا عبدالغفور عارفی صاحب نے بڑا قیمتی بیان ارشاد فرمایا اور حضرت کے بیان کے آخری کلمات میں نے بھی سماعت کیے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بہت سے مواقع یہاں پر اکٹھے ہیں. ختم قرآن کریم کا موقع بھی ہے, شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کی آمد بھی ہے. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اپنی معلومات پیش کروں, لیکن آپ حضرات سے توجہ کا طالب ہے. آپ اگر اپنی توجہ دیں گے تو میں اپنی بات شروع کر سکوں گا.
اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ عطا کیا، مسلمان بنایا، اور پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایسا احسان ہے، ایسا احسان ہے، اگر ہم زندگی بھر اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضور کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کیوں جی ہونی چاہیے، پھر آ گیا رمضان، تھوڑا ٹھہر جانا آ جائے، کیوں جی آ جائے کہ رمضان کے ٹھہر کیا ہے، نہیں بولتے پچھلے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی تراویح پڑھی، روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو صفائی کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، اور یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں ایسے ایسے عبادت گزار تھے جو کئی سو سال اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب صحابہ نے سنا انہیں افسوس ہوا کہ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، ہم ساری زندگی بھی کرتے رہے عبادت تو 100 سال تو نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے شب قدر اتار دی اور یہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات جو ہر سال میں آپ کی امت کو دوں گا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال۔ اور کتنے ایسے اللہ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں ہماری شب قدر فوت نہیں ہوئی ہے۔ جس کی زندگی میں 40 شب قدر آئی، 40 کو ضرب دیں 83 سے، یہ زیادہ ہے یا ان پچھلی امتوں کے عابدوں کے 100 سال کی عبادتیں وہ زیادہ ہیں؟ بولو، یہ زیادہ ہے۔ یہ آ رہی ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور پھر میں دوستو، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ کنجوس ہے۔ تو جب بھی آقا کا نام آئے تو لازمی کہیے، کم از کم اتنا تو کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ فرمایا ہاں، میں امت کو سب کو پہچانوں گا۔ اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ اللہ قیامت کے دن میری وجہ سے
میری امت کو یہ اعزاز دے گا کہ اس کے وضو کی اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، چہرہ چمکے گا، بازو چمکیں گے، سر چمکے گا، پاؤں چمکیں گے۔ اور پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا، ایک شخص کے کچھ اونٹ ہیں جو کالے سیاہ رنگ کے ہیں، اور کچھ اونٹ ایسے ہیں جو جن کی ٹانگیں اور جن کے بازو اور جن کے سر سفید ہیں۔ اس کے اونٹ ایسے ہیں، سفید ٹانگوں والے، سفید بازوؤں والے، سفید سر والے۔ وہ مل جائے کسی کے کالے سیاہ اونٹوں میں تو وہ اپنے اونٹوں کو پہچانے گا یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا حضور بالکل پہچان لے گا۔ تو میں بالکل ایسے ہی میں بھی اپنی امت کے ایک فرد کو پہچانوں۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے وَمِمَّا زَادَنِي عَجَبٌ وَتِيهًا وَكِدتُّ بِأَخْمَصِي أَنَا الثُّرَيَّا دُخُولِي تحت قولك یا عبادی وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِلنَّبِيَّ کہ اے اللہ آپ کی مجھ پر دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹھہرتے، میں اتنا اونچا ہو جاتا ہوں کہ سریا میرے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ سریا ستارہ ہے جو بہت بلندی پہ ہوتا ہے۔ دو نعمتیں کون سی؟ دخولی تحت قولک یا عبادی، اے اللہ آپ کا یا عبادی کہہ کے مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لینا۔ کہہ دو یا سبحان اللہ۔ وَأَنْ سَيَّرْتَ أَحْمَدَ علی نبیہ، اور دوسرا مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دے۔ آقا کی نسبت ایسی ہے کہ جو چیز بھی آپ سے منسوب ہوئی ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی، اعلیٰ سے کتاب حضور کو ملی۔ قرآن جیسی کتاب ہے کوئی؟ ساری کتابیں ختم ہو گئی، قرآن باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ حضور کو جو شہر ملا وہ شہروں سے اعلیٰ ہو گیا، حضور کو جو امت ملی وہ امتوں سے اعلیٰ ہو گئی، حضور کو جو صحابہ ملے پچھلی امتوں کے صحابہ سے افضل ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے انتم خیرھا واکرمھا اللہ تعالی، تم میری وجہ سے پچھلی تمام امتوں سے اللہ کے ہاں سب سے باعزت ہو۔ اور وہاں لکھا ہے چونکہ حضور کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، بس اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہی وہی مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ایک جہان کا رب ہے یا سارے جہانوں کا؟ سارے جہانوں کا۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں کا اللہ رب ہے وہی وہی کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اور معراج کی رات اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلایا کہ نہیں؟ صرف بلایا؟ لکھا ہے علماء نے کہ جہاں کہیں، یہ تو زمین ہے نا، کیا حیثیت ہے ہماری؟ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں زمین چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اور چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اور چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب سائنسدان چاند پہ گئے تھے نا تو انہوں نے چاند کے پہ دیکھ جا کے جب زمین کو دیکھا، ان کو زمین اتنی لگی جتنا ہمیں یہاں سے چاند لگتا ہے۔ اور اوپر چلے جائیں، حضور تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔
نہ کہنا سبحان اللہ، این ثواب نہ مل جائے، خام خواہ نیکی نہ مل جائے، سب کی لوڑ نیکیاں دی۔ او کسی نے کہا نا سلیمان علیہ السلام کو، جب اسے پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، چرند پرند پر بھی ہے، اور تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے ہیں، تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ کیسی آپ کی حکومت ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سنو، میری یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اس پر تمہارا سبحان اللہ کہنا اور اس پر جو انعام ملا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ ایک اور واقعہ ان کے بارے میں منقول ہے، مشہور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اٹھتے ہوئے جا رہے تھے، تخت تھا کہ نہیں تھا ان کا، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ ان کے حکم سے چلتا تھا، وہ کہتے تھے چل بھائی، وہ چل پیدا سی، یہی تھا، نہ انجن تھا، نہ پیٹرول تھا، نہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں کہ ہوا میں بھی تخت اڑے۔ آج تو جہاز اڑتے نظر آتے ہیں، اس زمانے میں اڑنے کا تصور نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اڑتا تھا۔ کہہ دیو یا سبحان اللہ، او کھکے دیو سبحان اللہ، یہ روٹی کھانی تھی، یہ وجہ ہے۔ تو ایک دیہاتی نے دیکھا تب اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، کی نکلے سبحان اللہ، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اس بندے نے کی کیا تخت دیکھ کے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آواز پہنچی تو انہوں نے تخت کو اترنے کا حکم دیا، لینڈ کرنے کا کیا، لینڈ کرنا جانتے ہو؟ ہاں یہ جانتے ہو، نہیں جانتے قرآن نہیں جانتے، نہیں جانتے عربی نہیں جانتے، باقی سب کچھ جانتے ہو نا۔ لینڈنگ کر وہ تخت اتر گیا، وہ بندہ حیران تو بہت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بوجھ میں جا رہے تھے اور بڑی پرواز پہ تھے۔ میں نے سبحان اللہ کہا، پتہ نہیں کیا ہوا، فوراً نیچے آ گئے۔ فوراً نیچے آگے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا، سلام وغیرہ کیا، جو بھی تھا سلسلہ، اسے پوچھا بھائی تم نے کیا کہا؟ اردو سمجھ گئے ہو نا یا پنجابی سمجھ گئے؟ کچھ نہیں سمجھ میں جو بولی آسان وہ نہیں سمجھ آنی، بس ٹائم پورا کرو۔ اردو سمجھ گئے ہو نا؟ کیا کہا تم نے؟ اس نے میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ نہیں کچھ تو کہا تھا، نہیں بالکل کچھ نہیں کہا۔ او بھائی کچھ تو کہا ہوتا کہ جی میں نے تو صرف کہا تھا سبحان اللہ، کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ، کچھ کہہ رہا میں ہاں یہی بتانے آیا ہوں کہ جس تخت کو دیکھ کر تم نے سبحان اللہ کہا ہے وہ تخت ختم ہو جائے گا، تمہارا سبحان اللہ اور اس پر ملنے والا جنت کا باغ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ نے حضور کو قرآن عطا کیا۔ قرآن کریم بہت جلال والی چیز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، جو حضرات صاحب علم ہے انہوں نے پڑھا ہوگا، قرآن کریم بھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے وہ پہاڑ قرآن کے جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیے، سوال یہ ہے، بچہ قرآن کا حافظ ہو رہا ہے ابھی ماشاءاللہ، آپ اس بستی میں کہ میں بھوگا والی وجہ کی بھوگا والی کیا نہیں کوئی تو بھوگا مارنا سی بڑے کو پتا ہونا بزرگوں اس دسو جی
بھوک میں سے جائے گا گھوکری ہے قوم ہے کوئی اچھا ہوں سمجھ آئی نا یہ مجھے ہے کاما والی لالیاں دے کول اس کے پتہ نہیں کہ اللہ خیر کرے گی مجھے چلو ٹھیک ہو گیا جلدی ہو گئی تو یہ افغان نے ماشاءاللہ ہمت کیا ہے کر لیا کہ نہیں کر لیا کچھ ہوا اس کو حاصل ہونے کا مطلب کیا اس کے سینے میں پورا قرآن آ گیا نا کیوں جی تو قرآن تو کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا ہے وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے بوڑھا پڑھ رہا ہے مرد پڑھ رہا ہے عورت پڑھ رہی ہے مصلی پہ سنا رہے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا رمضان آتا ہے چھوٹے بڑے سب مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمد للہ تک قرآن سناتے ہیں کچھ ہوتا ہے سوال ذہن میں ہے کہ نہیں اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جواب دوں جواب یہ ہے کہ واقعی قرآن میں جلال ہے کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ صرف کتابیں ہیں اور قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام والے کی صفت ہوتا ہے کلام اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے کہ نہیں اس کی ایک مثال سمجھیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ باتیں کیا کرتے تھے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو مزہ رب سے بات کرنے میں آتا تھا وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا تھا جب چاہتے بات کرتے جب چاہتے بات کرتے ایک دن بے صبری کر بیٹھے کہنے لگے آرینی انظر الیک اے اللہ جب تیرے سے بات کرنے میں اتنا مزہ ہے تیرے دیدار کا کتنا مزہ ہوگا کبھی دکھا بھی دے یہی وجہ ہے 1,24,000 کے قریب نبی پیغمبر رسول ہیں کسی ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کرانے کا نہیں کہا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کیوں پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ بس کے ہو رہا ہے اسی پہ اتفاق کرو اگے نہ چلو لن ترانی ہے نا اور آگے کہا اگر تم زیادہ کرو انظر الی الجبل میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں اگر پہاڑ بچ گیا فسوف ترانی پھر تم بھی دیکھ لو گے پھر جب اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے یہ ہے کہ نہیں وجہ وہی ہے وہ جلال خدا بندی تھا جس نے پہاڑ کو دور کو ریزہ کر دیا کسی نے کہا ہے نا تمنا موسیٰ نے کی تھی ریزہ پہاڑ ہو گیا قصور آدموں کا ہوتا ہے درخنا دل کو پڑتا ہے ہو جاتا ہے نا پہاڑ ریزہ ہو گیا تو یہ مثال مل گئی اللہ کا جلال جہاں پڑتا ہے وہ چیز ریزہ ایک حدیث سے بات میں آتا ہے مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے اپنی ذات بے مثال کے ارد گرد نور کے 70,000 پردے لگائے ہوئے ہیں کتنے اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو جس مخلوق پر اللہ کی تجلی پڑے وہ جل کے خاک ہو جائے جبریل امین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا لیکن میرے دوستو بگا والی کے میرے مسلمان بھائیوں معراج کی رات حضور نے ان تمام پردوں کو کراس کر کے اللہ کے ساتھ جا سبحان اللہ خیر تو بات سمجھ آ گئی قرآن میں جلال ہے کہ نہیں سوال تو پھر اپنی جگہ ہے کیوں کچھ نہیں ہوتا حافظوں کو جواب دوں جی توجہ چاہیے توجہ دیکھیے وجہ اس کی یہ ہے قرآن میں جلال ہے قرآن میں اور جہاں پڑھتا ہے ریزہ ہو جاتا ہے توجہ کیجیے گا جبریل امین لوہے محفوظ سے قرآن لے کے آ رہا ہے اس میں جلال ہے 7ویں آسمان پہ پہنچا جلال ہے 6 پہ 5 پہ 4 پہ 3 پہ 2 پہ پہلے پہ جلال ہے
نیچے آیا جلال ہے، اس نے رخ کیا مدینے کا جلال ہے، ادھر آیا ادھر تو جمال ہی جمال ہے۔ جب وہ حضور کے سینے میں آنے سے پہلے پہلے کہیں اور لے جاتا، اس میں جلال تھا، وہ چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی، میرے مصطفیٰ کے سینے کے جمال نے قرآن کے جلال کو جمال سے بدل دیا ہے۔ جب اترتا تھا کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سردی کے دنوں میں حضور کو پسینہ آ جاتا تھا، حضور سواری پر سوار ہوتے، سواری دبک جاتی تھی، زید بن ثابت کی ران پہ حضور نے سر رکھا ہوا تھا، وہی آ گئی، زید کہتے ہیں قریب تھا میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ تو اسی ایک فلٹر جان دو، فلٹر اور پانی تھکوڑا کے پیچھے ماشاءاللہ، جہاں کڑوا پانی ہو فلٹر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ چھوٹے بھی بڑے بھی ہو، کیا ہوتا ہے؟ پائپ آ رہا ہوتا ہے، کڑوا پانی فلٹر سے فلٹر ہو کے نکلتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر فلٹر مشین کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتی ہے تو میرے مصطفیٰ کا جمال قرآن کے جلال کو جمال میں کیسے نہیں بدل دیتا؟ اور ایک اور بھی سمجھیے، اللہ نے اور نبیوں کو کتابیں دی ہیں، کہا آؤ طور پہ آؤ، فلاں جگہ آؤ، روزے رکھ کے آؤ، ایسے کر کے آؤ، جوتیاں اتار کے آؤ، فخلانا نہیں انک بالوادی المقدس طویٰ کہ نہیں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو بھیجا، جبریل سے کہا دے تم جہاں جا رہا ہے نا وہ بڑی عزت کا مقام ہے، وہ بڑے احترام کا مقام ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، بس میرا مصطفیٰ جہاں ہے جس حالت میں ہے تم نے جا کے قرآن پیش کر دینا ہے۔ حضور سواری پر مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضور حضرت عائشہ کے بستر پر ہیں، تب بھی نہیں کہنا حضرت آؤ مسجد آؤ قرآن لے کے آ، نہیں، تیرا کام ہے وہی میرے مصطفیٰ کو قرآن سنا کے آ جانا۔ میں کہا کرتا ہوں بچہ کیا حافظ ہوتا ہے، آپ کا بچہ خدا کی قسم اس کے سینے میں وہ نور آ جاتا ہے، آج بھی گنبد خضرا کے نیچے آقا کا مبارک سینہ اس نور کا برکت ہے۔ حضور کے مبارک سینے میں قرآن کا نور ہے کہ نہیں؟ اور بولو یار صحابی تو نہیں نا، سنی ہو نا، حضور کے مبارک سینے میں قرآن کا نور ہے کہ نہیں؟ حدیث کا نور ہے کہ نہیں؟ آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بچہ حافظ کیا بنا؟ قرآن نے اس کے سینے کو حضور کے سینے سے توڑ دیا۔ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں ہندوستان میں، احمد بن عبد الرحیم جو مشہور ہیں شاہ ولی اللہ کے نام سے، تسی نام سنے شاہ صاحب کا؟ سنیا ہاں؟ وہ کہتے ہیں وقت تھوڑا ہے، ان کے مکاشفات بڑے مشہور ہیں، سبحان اللہ۔ مکاشفات جانتے ہو؟ کشف حضور دے کشف کہتے ہیں کہ فوراً نظر نہ آئے رسول نظر آئے، خواب ہر کسی کو آتا ہے، کشف کسی کو ہوتا ہے۔ خواب سونے کی حالت میں آتا ہے، کشف جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، اور خواب بند آنکھوں سے نظر آتا ہے اور کشف کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اگر اللہ آنکھیں بند ہونے کی صورت میں خواب دکھا سکتا ہے، وہ کھلی آنکھوں سے کشف نہیں دکھا سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا، حدیث پڑھی ہے وہاں سے، سبحان اللہ، پھر ہندوستان میں حدیث پھیلا دی ہے۔ ان کے استاد تھے شیخ ابو طاہر المدنی البردی، وہ کہتے تھے ہندوستان سے ایک نوجوان آیا ہے، حدیث کو مجھ سے پڑھتا ہے، الفاظ مجھ سے پڑھتا ہے، اس کے معنی میں اسے سمجھتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اپنے مدینہ منورہ کے قیام میں نے وہاں دیکھا عالم کشف میں ایسے بیٹھے ہوئے
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آقا کے مبارک سینے سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل کے وہ ایک موٹی رسی بن جاتا ہے، پھر وہ رسی نور کی حضور کے سینے سے نکلنے والی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، جہاں کہیں کوئی استاد حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے اس رسی سے نور کا دھاگا نکلتا ہے، اس کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ کیفی مرحوم نے کہا تھا حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، حاتم تائی جانتے ہو نا، وہ چلا گیا حاتم، اس کی سخاوت ختم ہو گئی، حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور تو حضور کے سینے کا نور ہے میرے بھائی۔ جو بچہ بچی حدیث پڑھے قرآن پڑھے خدا کی قسم اس کے سینے میں حضور کے سینے کا نور آ جاتا ہے، اور جب وہ بچہ گھر جاتا ہے تو اپنے گھر کو آقا کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے نظر نہیں آتا، بس ہم جلد باز ہیں، فکان الانسان عجولا، نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے لکھا ہوتا ہے، ہم نقد کے عادی ہیں، دیکھنے کے عادی ہیں۔ مالک بن دینار کا واقعہ سن لیجیے، بصرہ کے رہنے والے تھے، گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا مکان بنا رہا ہے، تجاری کر رہا ہے، اور آگے گئے اس پہ نظر ڈال دی۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں نظر ڈالنے کی دیر تھی، اس کا تو کام ہو گیا۔ نہ کہنا سبحان اللہ، اس کا تو کام ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو روتے جنوب پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سواد زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنتا۔ مولانا خان صاحب کا علاقہ بکر کا ہے، بکر سے لیا جائے تو رستے میں آتا ہے کروڑ نالسن، گئے ہیں کبھی؟ میں گیا ہوں وہاں بارہا، حضرت خواجہ حسن سواد رحمہ اللہ تعالی وہاں آرام کر رہے ہیں۔ ان کا واقعہ تقسیم سے پہلے کسی ہندو نے تھوڑی سی رہ سمجھتے ہو نا، تھوڑی کسی ہندو نے ان سے کہا اپنی زبان میں، کہنے لگا کروڑ مجرے، کروڑ کا کی مطلب کی مطلب بولو نا یار، کروڑ جگہ کا نام ہے نا، کروڑ دالی سن جگہ پوچھی، دونوں کو پوچھے پھالیا جا رہا ہے، دستے ہو گے نا؟ ہاں سانو کہندا چلو چھوڑو مجھے ہم کو نہیں، پھالیا جانا ہے، انہیں پوچھا کتے جانا ہے؟ کروڑ جگہ کا نام ہے، 1 کروڑ نہیں پیسہ، کہندا حضرت کروڑ مجھے نہیں سمجھ آئی، حضرت کو راہ پوچھتا سی جگہ کا، کروڑ مجرے۔ خواجہ حسن سوال نے دیکھا اور کہا کروڑ مجرے کہ توڑ مجرے، نہیں سمجھے، نہیں بتایا کیا کہا، کروڑ مجرے کہ توڑ مجرے، اور ایک بندے دور سے کروڑ نالی سن کا پتہ پوچھ رہا ہے، میں تم کو توڑ کا جنت کا پتہ نہ بتا دوں؟ کہنے لگے کروڑ مجرے کہ توڑ مجرے، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دہلی میں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، اللہ اکبر، ان پہ پرچہ ہو گیا، تسی کہندے ہو گے پرچہ تے 14 ڈاکواں تے ہوندا ہے، پیداں تے کیڑا پرچہ ہو گیا؟ سنو، حضرت کو جج نے بلا لیا عدالت میں، حضرت پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا، کیا پرچہ ہوا؟ کہ یہ آپ کے پرچہ یہ ہے، آپ ہندوستان میں ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں۔ پرچہ دے بڑھتا سی ملک ہندوؤں کا، عدالت ہندوؤں کی، جج ہندو، وکیل ہندو، اور یہ بابا سب مسلمان بنا رہے ہیں۔ اچھا، حضرت نے کہا اچھا یہ کیسے مجھ پہ جی دی؟ اللہ اکبر، حضرت نے ایک ہندو کو دیکھا اور دیکھ کے کچھ نہیں کہا، بس کہا اللہ، کچھ نہ کہنا زندہ کو نا، ساڑھے حضرت کہنے ہوتے سی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل سے یہ دھیان رکھو کہ
میرا دل کرتا ہے اور جب دل اللہ کرتا ہے نا تو خدا کی قسم دل ہی کو پتہ چلتا ہے. تو حضرت نے کہا اللہ، کیا کہا؟ ہندو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے کو دیکھا کیا کہا؟ اللہ. اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا پورا. تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اور 5 ہندو مسلمان ہو گئے. یا تو کہنا بابا ہوں بس بھی کر جا جا، تیرے سے کوئی کیس نہیں. تو خیر بہرحال میں نگاہ پڑھنے کی بات کر رہا تھا. مالک بن دینار بصرہ سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان مکان بنا رہا تھا. بلایا تھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہنا مکان بنا رہے ہیں. کیوں جی؟ کی کرے گا مکان بنا کے رواں گا. مکان بنا کے کی کری تھا؟ اس وقت یہ نہیں تھا مکان بناؤ تو بیچی ہو، مکان بناؤ تو بیچی ہو، آپ کرائے مکان دیں. یہ اس وقت نہیں تھا کاروبار. ٹھیک ہے. تو حضرت نے پوچھا بیٹا کتنا خرچہ آئے گا مکان کا؟ کہنا 1 لاکھ. کتنا جی؟ 1 لاکھ. حضرت کہہ رہے سودا میرے نام کرے گا؟ پنجابی سمجھ لیتے ہو نا؟ سودا کرے گا میرے نام؟ کہنا سودا؟ کہنے کہ میرا نام سودا 1 لاکھ مینو دے دے تے میرے کو جنت کا مکان دے. چہرہ دیکھتا ہے حضرت. ہاں ہاں کہتے میں سوچ رہا. کہاں سوچ رہا بیٹا؟ مہنگا سودا ہے کہ سستا سودا ہے؟ بڑا سستا سودا. لگ جانے والی چیز ہے نا. تے جنت کا محل تے ہمیشہ رہے گا نا. سوچ رہا لاکھ کا سودا ہے. میں نے کہا کام تو اس کا ہو گیا تھا نا، نظر پڑ گئی تھی. وہ آ گیا سوچ کے، کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، مجھے سودا منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ لکھ کر دے دیں. شرط کیا ہے؟ لکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. لکھ لیتا ہوں. اور بھلے صاحب نے کیا سی نا کی کیا سی؟ سکے پتر گلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، جے کر لائی یاری بھولیا پھر یارہ نال حساب نہیں. ایک اللہ والے طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے، اور ابھی بخشش کا پروانہ میرے ہاتھ میں دے دے. وہ بخشش تو ہو سکتی ہے، پروانے تو قیامت کے بعد ملنے ہیں، لیکن نہیں میرے کان میں بھلے شاہ کا شعر گونج رہا ہے نا، جے کر لائی جاری بھولیا پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. کتابوں میں لکھا ہے مزاب رحمت سے بیت اللہ کے کرنالے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا ہوا آیا جس میں لکھا تھا اے میرے بندے تیری بخشش کر دی گئی ہے. اور اس کی خاص علامت یہ تھی کہ جس طرف کاغذ کو گھمایا جاتا لکھائی گھوم کے نیچے آ جاتی. ایسے کرتے لکھائی یہاں آ جاتی، ایسے کرتے لکھائی ادھر آ جاتی، ایسے کرتے لکھائی ادھر آ جاتی. اس بات کی علامت تھی نہ یہ کاغذ جہاں کا ہے نہ یہ لکھائی کہاں ہے. کہنے لگے لکھ دینے اللہ اکبر. تعلق ہے نا، لکھ دینے. لوگ سودا ہو گیا کہ میں نے اس نوجوان سے 1 لاکھ لیا ہے، اس کے بدلے میں ضمانت دیتا ہوں اس کو اللہ سے جنت کا محل دیتے ہوں. سودا ہو گیا. اس نوجوان نے رکا جیب میں ڈال لیا. مالک بن دینار نے وہ لاکھ لیا. اللہ والوں نے پیسے کیا کرنے ہوتے ہیں وہی مسئلے میں کھڑے کھڑے تقسیم کر دیے. بیواؤں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مسکینوں میں سب کو دے دیے. وہ اپنے گھر چلا گیا. حضرت اپنے سفر میں روانہ ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد واپس آئے، مسجد میں گئے، الماری کھولی، اندر سے کوئی رکا ملا. اندر سے اس میں نیچے اضافہ تھا اے مالک بن دینار تمہاری ضمانت پر ہم نے نوجوان کو جنت کا محل دے دیا. یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ پتہ کیا تو معلوم ہوا وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو. کتنا فائدے میں رہا کیونکہ مکان بناتا رہنا کسی اور نسی، سودا کر گیا جنت کا محل لے گیا. گھر پہنچ کے حضرت پوچھا کیا ہوا؟ کہ بس اچانک اللہ کو پیارا ہو گیا. کہ جی کوئی بات کہی ہو کوئی چیز تھی؟ کہ ہاں مجھے دھکا دیا تھا، کہا جب دفن کرنا میرے سینے پہ رکھنا. حضرت رکا نکالا کہ ایک نہیں سی یہ رکا تو یہی تھا، دکھائی نہیں تھی اس لیے یہ بات میں لکھی گئی. ایک گل پھیلی سی کہ نہیں؟ اور ایک گلا پھیلین کہ نہیں؟ بصرے میں بات پھیل گئی تھی. ایک نوجوان نے
مالک بن دینار سے سودا کیا، رات میں رب نے جنت کا محل دے دیا، جناب لینڈ لگ گئی تو کیا آگے حضرت میرے کو بھی لاکھ لو، میرے کو لکھ دو، میرے کو سوا رکھ لے دو. انہوں نے دو باتیں کی ہیں، فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے یہ سودا روز روز نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ دکان کبھی کبھی کھلتی ہے، روز روز نہیں کھلتی. اور دوسری بات یہ ہے اس نوجوان نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، تم تو دیکھ کے کر رہے ہو، یہ بن دیکھے کے سودے ہیں، دیکھ کر کر رہے ہیں سودے. بس میں دوستوں جی کہنا چاہتا ہوں ہمیں نہیں معلوم قرآن سے کیا ملا ہے، نہیں معلوم. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جو اللہ حافظ بننے والے حافظ کو، اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت سے انعامات سے نوازے گا. ہمیں نظر آ جائے ہر بچہ اپنے، ہر آدمی اپنے بیٹے کو حافظ بنائے، نظر دیا. ہم تو نقد کا سودا کرتے ہیں نا، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے شوق سے، لیکن جو یہ ادھار کا سودا کر لے نا، خدا کی قسم مزہ بڑا ہے. اور یاد رکھیے گا حضرت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں رب سودا ادھار کا کرتا ہے لیکن رب ادھار رہنے نہیں دیتا. رب ادھار رہنے دیتا، وہ وہاں تو دیتا ہی ہے، یہاں بھی دے گا. ہاں تھوڑا سا دیکھتا ہے، کٹولتا ہے. اسی کس نال یاری لائیے انہوں آزما دیا کہ نہیں؟ تو رب کی یاری خدا کی قسم جب یاری لگ جاتی ہے. یہ پاک پٹن شریف کے بابا فرید شکر گنج شکر رحمہ اللہ تعالی خواجہ مسعود پڑھو میں ہمیں کہتے ہیں پیروں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں نہیں، غلط ہے. خدا کی قسم ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں اور پیروں کی بھی مانتے ہیں. پیروں کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ ایک منڈا کہے جی میں پیو نو مننا، پیو نو مننا، میرا پیو میرا پیو. پھر کیا ہو گیا؟ تو من نہ مانو تیرا پیو. گل یہ ہے تو پیو بھی منتا کہ نہیں؟ ماں مننا ہے، میری ماں بڑی سونی ماں، بڑی پیاری ماں ہے میری ماں. ماں کے پتر پانی کا گلاس لے کے آ، اما آپ ہی پالے. یہ کیا کرنا؟ پیروں کو ماننا کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایشو نہیں، پیر تو پیر ہیں. سوال یہ ہے پیروں کی مانتا ہے کہ اپنی مانتا ہے؟ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں اور پیروں کی بھی مانتے ہیں. بابا جی کہتے تھے، سنو حوصلہ ہے سننے کا. بابا جی کہتے تھے، کون سے بابا جی؟ میں گیا ہوں وہاں پاک پٹن شریف، بار بار گیا ہوں. تسی کی دیوالی گئے ہو؟ بڑے پیروں کو منانے لے آئے. میں اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ گیا ہوں، خود خرچ کر کے گیا ہوں. اور جتنے بہشتی دروازہ کی ہے اس کی گل سننے کیا ہے؟ وہ حضرت کے خلیفہ تھے خواجہ نظام الدین. کوئی ناراضگی ہو گئی تھی خلیفہ صاحب سے، پھر وہ آ رہے تھے تو حضرت نے فرمایا جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بہشتی ہوگا. وہ خواجہ نظام الدین کے بارے میں کہا تھا. باقی اللہ کی مرضی ہے وہ بہشتی بنائے نہ بنائے، لیکن بہشت میں جانے کے لیے نماز تو ضروری ہے نا. نماز پڑھنے میں اتنے دن کھڑے رہنے میں بغیر وضو بہشت جانا ہے. اس طرح جنت نہیں ملتی. وہ جنت کوئی نہیں جس میں نماز نہیں. مفتاح الصلاۃ الطہور ومفتاح الجنت الصلاۃ. وضو بغیر نماز ہوتی ہے؟ بولو نہیں، اس لیے ہو جائے مول صاحب نے کہنا بھائی وضو کریا کرو، وضو بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ خان صاحب کھڑا ہے کیسے نہیں ہوتا؟ ہم 10 سال سے پڑھ رہا، ہمارے کو ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. تو جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اس طرح نماز کے بغیر جنت ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو تم محمد کی غلامی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے، وہاں اٹھتے جائیں گے. تو بابا جی کہتے تھے اب وقت نہیں ہے
وہاں حضرت ہمارے قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نابینا تھے، نابینا، پاک قدر شریف میں مراقبہ کیا، اٹھے کہنے لگے میں نے دیکھا بابا جی کی قبر تو وسیع وسیع ہے، بہت کھلی ہے، روشن ہے، اور بابا جی یہاں سے بہت دور رکڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی یہ کیا؟ کہنے لگے جس کام سے زندگی پر روکتا رہا باہر وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ذرا سیٹ ہو جائیں، یہ باتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، رب بھی جانے ہیں۔ ہاں خیر بہرحال تو وہ کہتے ہیں ان کا نام کیا تھا؟ مسعود، کیا نام تھا؟ پڑھو حالات، بابا فرید شکر گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں بندہ مسعود نے 40 سال تک وہ کیا جو رب نے کہا، پھر اس کے بعد جو میری زبان پہ آیا، یہ میرے دل میں آیا، اسی کے مطابق میں نے پایا۔ خیر بہرحال میرے دوستو تو رب ادھار رکھتا ہے، کرتا ادھار ہے، رکھتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو ادھار دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ یہی کہوں گا کر لو سودے، فائدے میں رہو گے۔ زمین کے سودے کرتے ہو، گاڑیوں کے سودے کرتے ہو، باغوں کے سودے کرتے ہو، کرو، جائز کرو، کبھی رب سے بھی تو سودا کرو، رب کے حبیب سے بھی تو سودا کرو۔ صحابہ نے کیا تھا، قرآن کریم کہتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو وعدہ کیا تھا رب سے، رب کے حبیب سے، سارے وعدے سچے کیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ بس میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی، اس میں تھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہا تھا پچھلے اس نے پہلے سنتے نہیں سی، ہاں سکون جانا سی انشاءاللہ، سن رہے ہو نا؟ ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، چونکہ حفظ قرآن کا موقع ہے، دل سے بہت اللہ کریں گے لیکن ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، یہ حافظ ہے، بڑے بڑے وزیر ہوں گے، منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پتہ کیڑے کیڑے منسٹر، خدا کی قسم دھکے کھا رہے ہوں گے، کوئی نقصان حال نہیں ہوگا۔ یہاں جناب غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں، قبر کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ حافظ کو بلائے گا کہ تو ریانا جڑا کچھ ہوندا ہے ہون دے، تیرے واسطے میں مشک تے انبر دے دینے بڑھائے نے، اج تینوں اتنے سیر کراواں گے۔ پھر اللہ کے حافظ یہ تیری برادری کھڑی ہے، یہ سارے بھگرے تھے جی کہ ہو برادری نہیں ہے، بابا جی تسا سو تسی بھی کھو گئی ہو ماشاءاللہ، بار بھی ہے مقامی باتیں بھوگی ماشاءاللہ۔ ہوں ٹائم تھوڑا ہی جلدی پہ آ گیا، وہ اللہ کہے گا حافظ یہ تیری برادری کھڑی ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس عمل ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن تیری برادری میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے عملوں کو دیکھوں جہنم میں جائیں، تب تیرے صدقے میں تیری برادری کے 10 لوگوں کو جنت دیتا ہوں۔ اور آگے کہہ دے گا نہ تو لینا جا جنت میں پیدا جاؤں، جب کہے گا چاچا جی آؤ نا تسی بھی، اللہ بہت مزہ نہیں آئے گا، پھپھا جی تسی بھی آ جاؤ، مامو جی تسی بھی آ جاؤ، خالہ جان تسی بھی آ جاؤ، پھپھو جان تسی بھی آ جاؤ، تو اسی کہاں گے 6 ہو گئے نے، 4 رہ گئے نے، اللہ کرے 7واں نام میرا لے دے، تو 8واں اور 9واں نام میرا لے دے، 10 جہنمی حافظ بخشوائے۔ اور کیا بات، بالکل آخری بات، ان کے سرتاج بارگاہ یوم القیامہ اللہ کہے گا آسمان میں جا اپنے امان کے ان لے کے آئے تھے، ایک گھروں کے اللہ خیر کرے، اس میں کچھ حد کم نہیں کیتا، ان کی سرتاج بارگاہ یوم القیامہ اللہ حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پہ نور قطار سجا دے گا۔ سبحان اللہ یا کہا کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک چمک سورج کی چمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ عرفان صاحب نے پگڑی بننی بچے نو تسی واپس دے رکھو نا، کیوں جی
مدرسے والے پگڑیاں باندھتے واپس لیتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ دستار بندیاں کرواتے ہیں واپس لیتے ہیں۔ مدرسے والے حافظ بنا کے، مفتی بنا کے، قاری بنا کے، عالم بنا کے بچوں کی چادر پوشی کرتے ہیں، بچوں کی دستار پوشی کرتے ہیں، پگڑیاں واپس لیتے ہیں؟ بولو کہ اللہ تاج واپس لے گا؟ پھر اللہ تاج پوا کے جہنم بھیجے گا؟ تو پھر کہنے دیجیے، دل یہ گواہی دیتا ہے کہ حافظ کی ماں اور اس کے باپ کے سر پر جو نور کا تاج ہوگا اور ایک کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ اب یہ بتائیں، میں بات ختم کروں، بات زیادہ لمبی ہو گئی، نہیں چاہتا تھا کہ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے، خواہش کس کی ہے کہ قیامت کا دن ہو میرے سر پر بھی وہ نور کا تاج ہو جو حافظ کے بعد کے سر میں ہوتا ہے؟ کس کی خواہش ہے؟ اندر مائیں بہنیں بیٹے بھی بیٹھی ہیں، مکرمالیاں سنتے کاٹیاں ہوں گیاں، اپنا شور کر رہی ہوں گی، لگ رہا اس طرح ہی میرا شور آ رہا ہے، سب دنیا آ رہا ہے۔ تو دیکھو، یہ ہمارے استاد جی کہتے تھے آج تو بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج تو پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو سامنے کاٹا نہیں ہو رہا۔ خیر بہرحال، اچھا جو چاہتے ہاتھ کھڑا کریں، مائیں بہنیں بھی روزہ کریں، کہتے ہیں نسخہ نسخہ بس میرا نہیں، کسی حکیم کا نہیں، حکیمہ کا نسخہ بھی سوچ کے استعمال کریا کرو، الٹے بھی پہ جاتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب تھا نا بیچارے، جو لوگ قبرستان جاتے نا منہ لکا لیتے سان، ایسا لوگ کہتے حکیم صاحب نے کہتے شرم آنی ہے سارے میرے مریض سان۔ یہ کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ جادی روس کا اکبر خان کا نسخہ نہیں، یہ اس ذات کا نسخہ ہے کہ آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو سکتی ہے، حضور کے نسخے میں فرق نہیں ہے۔ نسخہ مصطفی کیا ہے؟ اے میری امت کے بندے، رب نے بیٹا دیا ہے، رب نے بیٹی دی ہے، حافظ تو بنا دے، رب سے نور کا تاج میں لے دیتا۔ اور تسی کی بنانا ہے؟ تسے چھوڑ دینا مولوی خان صاحب کے کول، تسی جو کچھ کرتے رہو، وہ کلا جو ہوئے گا تا بھی پڑھان گے، نہیں ہوں گے تا بھی پڑھان گے۔ آپ دکاندار ہیں، دکانداری کریں، ملازمت پیشہ ملازمت کریں، زمینداری کریں، بس بچے کو مدرسے میں چھوڑ جائے، حافظ استاد بنائے گا، بچہ بنے گا، نور کا تاج آپ کا بھی تیار ہونا شروع ہو جائے گا، بچے کی ماں کا بھی تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ بھائی ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پکے انتظار رکھو، وعدہ ہے کہ ارادہ ہے؟ سچا ہے کہ پکا ہے؟ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہوش آلا ہے کہ جوش آلا ہے؟ جوش آلا، ہوش آلا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے بات سنی جماعت والوں کی تو بڑا متاثر ہو گیا، دیکھو ہمارا 4 مہینہ ڈاکٹر میں نا بستر لے کے آ تیرا بستر دوسری لکھوایا نہیں، کہنا وہ ہمارا بات سنو، ہمارا بات یہ ہے جب لکھوایا تھا تو ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کے وعدے جوش میں کر رہے ہیں کہ ہوش میں کر رہے ہیں؟ پھر یہ نہ ہوئے ہوش بدو آ جاؤ کر جاؤ میرے کو کچھ اگلا وعدہ کر کے ملے اسی نہیں بیٹھے ہو کرما رہی ہو، اگر کسی گل سن نہیں ہوتے دوسری فیصلہ ہونا کرنا ہوتا ہے، جلدی کی لیے کاہش کرو فیصلہ جی۔ اللہ تعالیٰ، میں میرے دوستوں بہت خوشی ہے یہاں ماشاءاللہ حفظ کا آپ کے بچے ہیں، اپنا ہمارا بیٹا ہے، جو بچے بنے گے پوری بستی کے بچے خدا کی قسم رونتے آ جائیں۔ آج ایک بچہ ہے، اور یاد رکھیے گا قرآن وہ چیز ہے جو اپنی جگہ خود بنا دیتا ہے۔ وہ جگہ بھی دیکھی ہے میں نے، انار کا درخت تھا، ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا، محمود دونوں کا نام تھا، بسم اللہ کی تھی، آج وہاں قرآن کریم کی 25 درسگاہیں ہیں۔ وعدہ کرو گے پورا؟ بچے محافظ بناؤ گے؟ حقیقت ہے روزے آ رہے ہیں، رمضان رکھو گے، روزے تراویح پڑھو گے، نمازاں پڑھو گے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا
للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان سے معاف کروا لیں، کل بروز جمعرات بعد از نماز مغرب ہمارے مدرسہ اسلامی عافیہ میں عظمت قرآن کانفرنس ہی گئے، وہاں پہ بھی جو بچوں نے حفظ کیا ہے تقریباً 11 بچے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، وہاں پہ علماء بیان فرمائیں گے اور نعت خوانی ہوگی، تو اس میں بھی بھرپور شرکت فرمائیں۔ اور میں آخر میں استادی کا اور سب کا، اپنے اہل علاقہ کا جو دور دراز سے بھی تشریف لائے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل سے مشکور ہوں۔